الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وعلى آله وسلالته وأولاده وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. عزت کے لائق اور احترام کے لائق سادات کرام، خصوصاً پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدکم، محترم واسطی صاحب، محترم ستی صاحب، جناب محترم قاری احسان قادر صاحب، عظیم تر علماء کرام، مشائخ رضوان، اہل علم، اہل دانش، علم سیکھنے کا جذبہ، شوق اور کوشش رکھنے والے طلباء کرام، مجھے جامعہ حیدریہ غوثیہ میں ایک مدت کے بعد حاضر ہونے کی خوشی ہے. اس موقع پر علماء کرام کا ایک یم غفیر محسوس ہو رہا ہے. علم سیکھنے والوں کی روشن پیشانیاں ان کے عظیم ماضی کی دلیل فراہم کر رہی ہیں. خصوصاً بزم محبت میں
نابغہ اثر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی محبت کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جلسہ نہیں، اسباق شروع کرنے کی تقریب ہے۔ ظاہر ہے مجھے عام روش سے ہٹ کر کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل کا محتاج ہوں۔ وگرنہ اپنے اپنے مقام پر صحت بھی نعمت ہے اور علالت بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح راضی ہے ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ ایک بات میں شروع ہی میں عرض کر دوں کہ بیماریوں کے تابڑ توڑ حملے کی وجہ سے اگر مجھ سے بڑے علماء کوئی غلطی محسوس کریں اور چھوٹے لوگ کوئی تسامح محسوس کریں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ دکھتے ہیں، مشکلیں ہیں علمی کام نبھانے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور توفیق شامل حال کر دے تو کوئی بات مشکل نہیں، سب باتیں آسان ہیں۔ میں محترم قاری احسان صاحب کا پھر ان کی ٹیم سمیت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے حسن نظر کی کوئی قیمت نہیں، ان کے پیار کی کوئی قیمت نہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ اہل علم باہم مل جل کر بیٹھتے ہیں اور کچھ آنسو یاد کر لیتے ہیں تاریخ کے اور کچھ خوشیاں یاد کر لیتے ہیں تاریخ کی۔ یہی وہ سرمایہ ہوتا ہے جو قوم سازی میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ میں بلا تمہید اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ہمارے سامنے اس وقت الجامع الصحیح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی۔ آپ جلیل القدر عالم دین، محدث، مفکر، مفسر، مورخ، نقاد، تجزیہ نگار اور فنون آشنا ماہر تھے۔ آپ کی ساری تصانیف آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ آپ کا دور 195 سے لے کر 256 ہجری تک محیط ہے۔ ایک مذہب کے طالب علم کے لیے
علماء کا دور پڑھنا اور اس دور کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنے سفر کو شروع کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر ایک طالب علم اپنے دور کو سمجھنا چاہے تو اپنی کتب کے مصنفین کے ادوار کو پڑھنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے۔ علماء اور جلیل القدر دانشوران کرام، یہ میرا نقطہ نظر ہے کہ ہم لوگ پشت در پشت مسلمان ہونے کا اعزاز اور عزت رکھنے کی تاریخ رکھتے ہیں۔ میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ امام بخاری کے پردادا مسلمان ہوئے تھے، اس سے پہلے کا دور حیرانیوں میں گم ہے۔ امام بخاری جحفی جو کہلاتے تھے وہ اسی نسبت سے کہلاتے تھے۔ اگر دور تھوڑا اس سے اور قدیم ہو تو بھی ایک ایسا ماحول جہاں کنورژن ہو رہی ہو، لوگ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہو رہے ہوں، اس دور ابتر میں اس خاندان کے کسی پوتے دوتے نواسے کے لیے شہرت کے آسمان کا سورج بن جانا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ عزتیں امام بخاری کو ملیں اور امام بخاری ستارہ بن کر نہ چمکے، علم کے آسمان کا سورج بن کر چمکے۔ پھر دیکھتے دیکھتے قرآن کے بعد ان کی کتاب کا اصح الکتاب مان لینا، بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد اصح کتاب الجامع الصحیح ہے، یہ بات آفاق کی بستیوں میں تسلیم کر لینا میرے لیے یہ بات بھی عام ہے، لیکن اس کے پس منظر میں امام بخاری کے رت جگے، ان کی شب بیداریاں، ان کے سفر، اساتذہ کے دروازوں پر دستک، غریب الدیار ہونا، دیہات کی مسجدوں میں سو جانا، کبھی کتابیں ملنا اور کبھی کتابیں نہ ملنا، کبھی بھوک جھیلنا اور کبھی پھل کھا کر کے گزارا کر لینا، کبھی بادشاہوں کی مخالفتیں، کبھی ہم اثر لوگوں کی رکابتیں اور آویزشیں، کبھی کشمکش، کبھی تصادم، کبھی تزاحم، کبھی سب و شتم، کبھی گل پاشی، کبھی سنگ باری۔ یہ ایک تاریخ ہے جس تاریخ سے بخاری ابھرے اور دیکھتے دیکھتے ہی کیا ہو گئے۔ میں آپ کو امام وکیع کا ایک قول سناؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عزت مند اور بڑا شخص
علماء میں وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر والوں سے بھی سیکھتا ہے، ہم مرتبہ لوگوں سے بھی سیکھتا ہے، اور جو اپنے سے نیچے ہیں ان سے بھی سیکھتا ہے۔ یہ امن فوقا، پھر فوق سے کبھی تحت، کبھی بڑوں سے سیکھنا، کبھی چھوٹوں سے سیکھنا، کبھی ہم مرتبہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جانا، کبھی کہنا تو بول میں سن، کبھی کہنا میں بولتا ہوں تو سن، کبھی میں سینے کو کشکول بناتا ہوں تو دست موتی پیدا کر، اور کبھی اپنا ہاتھ دست موتی بنا لینا اور کہنا تو کشکول پھیلا۔ اگر یہ پھول چینی کسی نے کرنی ہے تو امام بخاری کی تاریخ پڑھ لیں۔ اب ان کی الجام صحیح کا مطالعہ کریں۔ میں سوچ کے کہنے لگا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جس شخص کے کا اور کی کا معنی بھی لوگ لینے لگ جائیں، اس کو سوچنا پڑتا ہے کا اور کی، کا کی تو نہیں بنتا، اس لیے کہ کا اور کی ہم استعمال کرتے ہیں، کاکا اور کاکی لوگ بنا لیتے ہیں۔ تو مقام احتیاط بھی ہے، اور بہت کچھ میں نے کہنا ہے لیکن احتیاط سے کہنا ہے۔ آج بحث کی جاتی ہے، عظمت شاہ صاحب گیلانی آپ بڑے آدمی ہیں کہ کتابوں کا خاموش مطالعہ کر کے مالک کی طرح لوگوں کو مالا مال کرتے ہیں علم کے پھولوں سے۔ اس ڈھاب کے لوگ ہماری صفوں میں اور بھی پیدا ہو جائیں تو شاید ہم اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک سے زیادہ امیر ہو جائیں، ہمیں دولتیں مل جائیں، ہمیں خزانہ مل جائے۔ شوافی یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری شافی تھے، اور حنابلہ کہتے ہیں کہ امام شافی حنبلی تھے، اور مالکی یہ کہتے ہیں کہ ان کا طرز فکر مالکی تھا، اور آج میں کہنے لگا ہوں وہ حنفی تھے۔ میرے خیال میں یہ کہہ دینا، لفظ کہہ دینا آسان ہے، لیکن میں بخاری کی جودت طبع، ان کے شہامت علمی اور ان کے شوکت مقام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلی حدیث کی جو سند ہے، آپ نے حدیث کا انتخاب جس ذہانت کے ساتھ کیا، ایک طرف روایت حدیث کے چمن ہمارے سامنے آئے، دوسری طرف سے خلافت راشدہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہوا، اور تیسری طرف وہ زمانہ فقہ کا تھا، اور فقہ کے دور میں حدیث کی دلچسپی اس طرح پیدا کرنا کہ ان کی کتاب اصح الکتاب کا درجہ پا جائے، یہ امام بخاری جیسا شخص ہی اللہ کے فضل سے کر سکتا ہے۔ آپ نے مثلا پہلی حدیث جو سماعت کی، آیت کے بعد، تو وہ حدثنا حمیدی سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ حمیدی وہ نہیں ہیں جو علماء میں مشہور ہیں، جنہوں نے الجمع بین الصحیحین مرتب کی، یہ وہ حمیدی نہیں ہے۔ یہ حمیدی دور اول کے ہیں،
جن سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور پہلا نام اپنی سند میں وہ حمیدی کا آتا ہے کہ میں نے حمیدی سے یہ حدیث سنی ہے، انہوں نے بیان کی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے شافعی ہونے کا گمان، کیا یقین نہیں تھا کہ انہوں نے اس حمیدی کا نام کی سند بیان کی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھتے بھی رہے اور امام شافعی سے بھی پڑھتے رہے۔ امام شافعی ان کے استاد بھی تھے اور ان کے کلاس فیلو بھی تھے۔ اگر مجھ سے آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک سوچ سے پردہ ہٹا دوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ آپ سب کو عزت دے، میرے سامنے آپ سب مجھ کو عزت دیتے ہیں، جو بات کرنی بھی ہو میرے جانے کے بعد کرتے۔ یہ مقام بھی کسی کسی کا ہے۔ میں جب بڑے بڑے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، ہم تو بس آپ کا گھٹنا پکڑنے والے ہیں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا دے دیتا ہوں۔ کہیں امام شافعی اور امام بخاری کا ٹیسٹ تو نہیں مل گیا تھا کہ امام شافعی تو برملا کہتے تھے کہ اگر آل رسول سے محبت کرنا رفض ہے تو سب سے بڑا رافضی تو محمد بن ادریس شافعی ہے۔ میرے خیال میں اگر امام بخاری شافعی ہیں تو اس شافعی کے دوست بخاری کی کتاب اس ذوق سے پڑھیں کہ آل محمد سے محبت رفض نہیں ہے، محمد عربی کی روح کو راضی کرنا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھے امام ربانی مجدد الفسانی کا قول یاد آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنے پیر سے ہی پکڑے ہیں، اپنے پیروں کو راضی کرنے کے لیے جو اہتمام کر سکتے ہیں کرو، وہ راضی ہوں گے، وہ دعا دیں گے۔ پیروں کو راضی کرنے کے لیے خدمت کا ہر جتن کرو تاکہ ان کی دعا مل جائے۔ کیا حضور کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا سرکار عالمیہ کو خوش کرنا، کیا حضور ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی تعریف کی جائے؟ کیا حضور ناراض ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی عظمت بیان کی جائے؟ کیا حضور ناراض ہوتے ہیں جس حسن اور حسین کو گھٹنے پر بٹھایا، کیا محمد ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے نام کے نعرے لگائے؟ جی تم اپنا دل ان کے لیے کھولو، محمد عربی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں۔ کہا حدثنا حمیدی، ہم سے یہ حدیث حمیدی نے بیان کی، انہوں نے آگے کہتے ہیں حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث سفیان سے پہنچی۔ فن حدیث سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سفیان ثوری نہیں ہے جو معروف صوفی ہیں، یہ سفیان بن عیینہ ہے۔ سفیان بن عیینہ ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں حمیدی سے، اور حمیدی روایت کرتے ہیں سفیان سے، اور سفیان ثوری سے نہیں، سفیان بن عیینہ سے۔ ایک لطیف بات کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ وہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد، وہ ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ میزان الاعتدال پڑھیں، میزان الاعتدال میں 4 جلد ہے، 4 جلد ہے۔ 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 4 جلد ہے،
اور الجرح والتعدیل کے ساتھ جو کتب تعلق رکھتی ہیں ان کا مطالعہ کریں، مسعودی کو پڑھیں، حاجی خلیفہ کو پڑھیں اور انسائکلوپیڈیاز پڑھیں جو دائرۃ المعارف ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ وہ سب لکھتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ سفیان بن عیینہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں نکلا کہ امام بخاری شافعی نہیں تھے، امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد تھے، ان کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ ناممکن ہے۔ بچے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جب میں آیا تو آپ نے دروازے پر جس اشتیاق اور شوق سے میرا استقبال کیا، یہ میری شان نہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ جس کو عزت دی جاتی ہے، عزت اس کی شان نہیں ہوتی، عزت دینے والے کی شان ہوتی ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ معاشرے میں عزت والے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو عزت دے سکتے ہیں، جن کے اپنے ظرف میں دودھ نہ ہو وہ کسی کو کیا دودھ پلائیں گے۔ بندہ خود کبڑا ہو تو دوسرے کبڑے کو لات مارے، دونوں کبڑے گر جاتے ہیں۔ کسی کو دینے کے لیے اپنا ظرف بھرا ہونا چاہیے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت، جن کے اندر عزت نہیں ہے، لٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ ان نسبتوں کا مقام نہیں جان سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ سفیان بن عیینہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اس کو آپ ریشنلی لیں، ڈونٹ ٹیک اٹ in the light of traditions۔ جو احادیث کے اصول ہیں تھوڑی دیر ان سے کٹ جائیں، ان کو ریشنلی۔ وہ امام بخاری کتنا ذہین تھا کہ امام شافعی کا طرز فکر بھی پہلی حدیث میں لے آیا اور امام ابو حنیفہ کا طرز فکر بھی پہلی حدیث میں لے آیا، اور کہا کہ بخاری بے غم ہو کر پڑھو۔ بخاری کسی سیکٹ کی غماز نہیں ہے، وہ محمد عربی کے لفظوں کی خدمت گار ہے۔ اس لیے اس کے اندر محفوظ کیا گیا ہے وہ خزانہ جو خزانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ اچھا، تھوڑا آگے بڑھیں۔ سفیان امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ حدثنا حمیدی، اس کے بعد حدثنا سفیان۔ اچھا، ویسے یہ کبھی آپ طلباء کرام ہیں، آپ کے اساتذہ ہم سے زیادہ لائق ہیں، آپ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن آپ ہمارے بعد بہت مسائل دیکھیں گے۔ لیکن بچے، ہمارے بعد ایک کام نہ کرنا، ایک ذلت نہ کرنا کہ حضور کے دروازے سے کٹ جائیں۔ حضور کے دروازے پر جمے رہے، استقامت اختیار کریں، جہاں بر کے خزانے اللہ تمہارے گھر میں عطا کرے گا، تمہارے دروازے پر عطا کرے گا۔ اچھا، آگے آئیے، تیسری سند میں تیسرا نام حدثنا مہدی، اور آگے کہا کہ حدثنا سفیان، اور آگے حدثنا سعید الانصاری، یحییٰ بن سعید الانصاری، یہ تیسرا نام ہے سند میں۔
اور آپ جانتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کون ہے؟ امام مالک کے استاد بھی یہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد بھی یہ ہیں، امام شافعی کے استاد بھی یہ بنتے ہیں، اور جلیل القدر محدثین کے استاد یہ بنتے ہیں۔ گویا تمہیں دھیرے سے امام بخاری یہ نہیں کہہ دیتے کہ شافعی کا خزانہ بھی میرے پاس ہے، ابو حنیفہ کا خزانہ بھی میرے پاس ہے، مالک کا خزانہ بھی میرے پاس ہے، ابو حنیفہ کے شاگرد بھی میرے ساتھ ہیں، ابو حنیفہ کے استاد بھی میرے ساتھ ہیں۔ میرے دوست، یہاں سے پھر اوپر تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، اور آگے نام آتا ہے کہ محمد بن ابراہیم تیمی، یہ چوتھا نام ہے سند کے اندر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی بشارت، جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی جنت کی بشارت اور خلاصی کی بشارت۔ میں نام نہیں لیتا کہ جہاں میں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے گیا، جہاں میں نے دورہ حدیث پڑھا آپ سارے اس کے مخالف ہیں، اور میں بھی جب شیخ الحدیث صاحب کے پاس گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ بریلوی ہیں یا آپ دیوبندی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا انا نصف بریلوی و نصف دیوبندی۔ میں نے کہا یہ آدھے کے ساتھ تو کام چل سکتا ہے، پڑھ تو میں سکتا ہوں، اصل میں میری خواہش تھی کہ کوئی شیخ الحدیث عربی میں پڑھائے، وہ اردو کا لفظ نہ استعمال کرے، کوئی عربی ٹو عربی پڑھے۔ تو انہوں نے کہا آپ غم نہ کھائیں، انا نصف بریلوی و نصف دیوبندی۔ جب 2 مہینے گزرے تو میں نے رنگ دیکھا تو آپ والا رنگ مجھے نظر نہ آیا، تو میں نے پوچھا استاد جی یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ویسے ہی مغالطہ ہو گیا ہے، میں نے مشائخ چورا شریف کے گھر سے شادی کی ہوئی ہے اور بیوی آدھا ایمان ہوتی ہے، آنا نصف بریلوی و نصف دیوبندی۔ اب آپ سمجھ لیں وہ تو ایک زمانہ تھا گزر گیا، بچے میری نصیحت ہے، یہ نصف نصف نہ ہو، ادھے ادھے نہ ہو، یہ ادھا ادھا ہونا ہی ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی جو ادھے ادھے تھے، حضور نے فرمایا تھا کہ ان کا علاج میرے علی کے پاس ہے، میرے علی کے پاس۔ اچھا، آپ یہ حیدر حیدر کا نعرہ تو لوگ لگاتے ہیں، آپ لگاتے ہیں، میں نے کہا ہے لگائیں، میں تو درس دے رہا ہوں بھائی، یہ خود لگاتے ہیں تو، اور جب لوگ خود لگائیں تو لگتا ہے ان کے اندر سے فطرت بولتی ہے، ان کے اندر سے نیچر بولتی ہے، نیچر ہے ہی یہی ہے۔ مجھے بتائیں اٹھ کے کوئی ایک عالم دین بتا دے حیدر کہنا شرک ہے؟ مجھے بتائیں، میں کوئی لات کا نعرہ لگاتا ہوں، کوئی منات کا نعرہ، میں تمہیں کہتا ہوں لگاؤ جے جناب لات اور منات کی ہم، بھائی یہ وہ نعرہ ہے جو حضور کے زمانے میں لگتا تھا کہ جب فوجیں حملہ آور ہوتی تھیں تو حضور بھی کہتے تھے این علی این حیدر، حیدر کدھر ہے؟ نکلو نظر۔ اس کا مطلب ہے حیدر حیدر تو حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، مرضی ہے بھائی۔ حیدر 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 حیدر۔ کیجیے، معاف کیجیے، 25 سال میں آپ کے اہل سنت کی جماعت کا سربراہ رہا، 25 سال،
اور سربراہ بھی ایسا رہا کہ امیر بھی میں ہی تھا، وزیر خزانہ بھی میں ہی تھا، ناظم اعلیٰ بھی میں ہی تھا۔ الحمدللہ جس اختیار کے ساتھ میں نے تمہیں چلایا، اور میرے زمانے میں تمہارے جلسے یتیموں والے بھی نہیں ہوتے تھے جناب، دھوم مچی تھی کراچی سے لے کر کے لنڈی کوتل تک، اللہ کا فضل تھا۔ بچے وہ سزوکیوں والوں کی مخالفت نہیں کرتے ہو جو صبح سے شام تک کہتے رہتے ہیں اسلام آباد پنڈی، اسلام آباد پنڈی، اسلام آباد پنڈی۔ ان کے خلاف تو کبھی فتویٰ نہیں دیا، اور جو حیدر حیدر کرتے ہیں تمہیں وہی برے لگتے ہیں۔ معاف کر دیں۔ کیا حضرت حیدر کا نام لینے سے کس کی تردید ہے؟ کس کی تردید ہے بھائی؟ حیدر نام لینے سے کس کی عزت کٹتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں حیدر نام سے عزت نہیں کٹتی، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس فقیر نے کہلوایا؟ لانگ مارچ میں نے کیے۔ There are only 3 long march in the history of اہل سنت والجماعت۔ تمہاری ہسٹری میں 3 ہی لانگ مارچ ہیں سب سے لمبے، جو پنڈی سے کراچی تک نکلے، اور ان تینوں کے تینوں فقیر نہیں نکالے۔ یا رسول اللہ تمہیں کہلائی۔ میرے یا رسول اللہ کے نعروں پر تم نے سیاست کی بنیاد رکھی، اس یقین کے ساتھ کہ یا رسول اللہ کا نعرہ کام آئے گا۔ اب یقین رکھو انشاءاللہ حیدر حیدر کا نعرہ کام آئے گا، تمہیں کام آئے گا، تمہیں کام آئے گا۔ الحمدللہ میں ایسا لیڈر نہیں ہوں جو اپنے کارکنوں کو نہیں جانتا۔ میں ادھر سے شروع کروں تو میں ساروں کے نام بتاتا جاؤں، یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، فلاں صاحب بیٹھے ہیں، فلاں صاحب، ستی صاحب بیٹھے ہیں۔ اللہ ان کو پیری اور ان کی پیری کو عزت دے۔ یہ تو جب کارکن تھے اس وقت بھی میرے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ یہ شہزاد ہے، یہ میری چچا جی صاحب کا مرید ہے۔ یہ سارے لوگ میں جانتا ہوں۔ وہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس کو ایک دفعہ کوئی حیدر حیدر کرے تو وہ مخالفت کر کے 25 سال وہ ان کے ساتھ یا رسول اللہ کرتا رہے۔ جو آدمی 25 سال بھول جاتے ہیں، 1400 سال کہیں بھول تو نہیں گئے، کہیں فراموش تو نہیں کر گئے ہیں آپ؟ الحمدللہ سیم ہے ہم۔ میں 15 تاریخ کو ملکی دورہ کر رہا ہوں کراچی تک، اور میرے ملتان کے درس قرآن میں حامد سعید کاظمی مجھے ناشتے کی دعوت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں۔ اصل میں جو اہل حق ہیں وہ ایک ہیں، جو اہل جہالت ہیں وہ ایک نہیں ہیں۔ They are scattered۔ واپس آئیے جناب، یہ دوسری بات تھی جو میں نے حمیدی سے لے کر حدیث پڑھاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جس جگہ تردید کی امام ابو حنیفہ کی، کالا باز کہا، بعض کوفیوں نے کہا، بعض اہل کوفہ نے یہ کہا۔ عام شیوخ الحدیث کا انداز فکر یہ ہے کہ اصل میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی، لیکن میرا انداز فکر یہ ہے کہ امام بخاری کا احسان ہے ہم پر، احسان ہے ہم پر۔ دراصل جس زمانے میں پتر آپ میرے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہو، بچے ہو، اگر باہر 4 پولیس والے آ کے بیٹھے نا، آ کے کہیں جس نے حیدر حیدر کیا اس کو ہم جیل بھیجیں گے،
بڑے دل گردے والا بندر یہ ادر کرے گا. ان کو پتہ چلے گا بھائی پکڑ کے جیل میں پھینک دیں گے. جس زمانے میں ابو حنیفہ سادات کے لیے جیل جائیں اور ان کو زہر دے کر کے شہید کر دیا جائے، اس زمانے میں علم دب رہا ہو اور پرچم حق سرنگوں ہو رہا ہو، اور امام ابو حنیفہ سمجھے کہ اگر نام لیا تو ابو حنیفہ کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، تو میں اپنی کتاب میں کیسے شامل کروں امام ابو حنیفہ کے افکار کو. امام ابو حنیفہ کے افکار کو شامل کرانے کے لیے اس وقت امام بخاری نے کہا کالا بعضوں نے یہ کہا ہے، کہا ابو حنیفہ کی فکر کو بخاری میں لے آئے، تھوڑی دیر نام نہ لیا. نام نہ لینے میں حرج نہیں ہے، کام چھوڑنے میں حرج. میرے ساتھ ایک مدینہ شریف کی اہل تشیع میں سے ایک ان کا عالم دین ملا. وہ مجھے کہنے لگا کہ عربی تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے آپ کی شہرت بڑی سنی ہے، اذکر آبا و اجداد، آپ اپنے آبا و اجداد کو یاد کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم سنی تو یاد کرتے ہیں، ہم سنی نہ ہوتے تو کون یاد کرتا. یاد رکھو میری طرف، شیعہ کی کتابوں کے اندر جو امہات کتب ہیں، یہ بات آپ کو کام آئے گی، جو ان کی امہات کتب ہیں، اس جگہ حسنین کریمین اور مولا علی کی حدیث کی سند کے ساتھ کوئی تعریف کرنا کہ حضور نے یہ فرمایا، آپ کو شیعہ کی کتابوں میں نہیں ملے گا. آپ کو بخاری کے اندر ملے گا کہ جناب حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا. جناب انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس کو بھی سنیوں کی کتابوں نے روایت کیا ہے. ترمذی نے روایت کیا نا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پتر جس دڑلے سے ہم حیدر حیدر کرتے ہیں، یہ جب سے ہماری حیدر حیدر کی تحریک چلی ہے، کوئی سونگا ہے آپ نے کہ کوئی ہماری روایت میں شیعہ بھی بولا ہو؟ وہ نہیں بولتے. جناب تقیہ کرتے ہیں، لیکن ریاض حسین شاہ تقیہ نہیں کرتا. ہم موت کے منہ میں بھی کریں گے حیدر حیدر حیدر. اہل سنت و جماعت کی کتابیں بھری ہیں. اب یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جب میں نے فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مبارک ہو آپ کو کہ میں نے مسند علی میں نے مدون کی ہے، جو 22 جلدوں میں ہوگی، جس میں حضرت علی کی علم کا سارا ذخیرہ ہم نے جمع کر دیا ہے. زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ ان کی تصنیفی ترتیب ہے. لیکن مجھے بتاؤ کوئی کسی ماں کے لال کے فرقے میں مجھے بتاؤ جس نے حضرت علی پر اتنا کام کیا ہو. طاہر القادری بھی تمہاری صفوں میں ہے، ریاض حسین شاہ بھی تمہاری صفوں کے اندر ہے. عالی جناب دو باتیں جاننے کے بعد سیاح کے اندر آپ دیکھیں، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ اس وقت پاکستان سے زیادہ انڈیا کے اندر میرے خطبات سنے جاتے ہیں، اور کلکتہ اور حیدرآباد ممبئی کے اندر علماء میری تفسیر رکھ کے درس دے رہے ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے.
نام کسی حکمت سے میں نہیں لے رہا، لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. بچے تھڑا تھڑ لوگ اہل بیت کی تعریف، جب اہل سنت کے حلقوں سے بغض حیدر جس وقت ظاہر ہوا تو لوگ ادھر جا رہے تھے، امام باڑے بھر رہے تھے. جب سے ہم نے حیدر حیدر شروع کی، امام باڑے خالی ہو رہے ہیں، مسجد حیدر حیدر کے نام سے گونج رہی. حیدر 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 حیدر. میرے خیال میں ہم نے مولا علی کا نام، ہم نے حسن پاک کا نام، ہم نے زہرا پاک کا نام، ہم نے حسین پاک کا نام خام خواہ دے دیا. وہ تو ہمارے تھے. کس، مجھے بتائیں، کس فرقے کے کسی شاعر نے اس سے بڑا کوئی شعر کہا جو احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ تیرا سب گھرانہ نور کا کیا ہے؟ مجھے مزمل شاہ صاحب کی بات یاد آئی ہے. ان کے چند لوگوں نے مخالفت کی تو انہوں نے کہا نماز میں درود اس طرح تو نہیں پڑھتے ہو نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مزمل شاہ نے چھوڑ کے کیا جس وقت آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں تو آپ میرا نام کاٹ کے پڑھتے ہیں، یا اللہ ریاض شہر شاہ نو کٹ کے، مزمل شاہ نو کٹ کے، فلانے سید نو کٹ کے، عظمت شاہ نو کٹ کے، ساری آل پہ درود. اس ہونے سے کہا کٹ نہیں سکتے ہو، جو داخل اللہ نے کیا ہے اس کو کوئی ماں کا لال قیامت تک بھی نہیں نکال سکتا. نعرہ حیدری حیدری. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. توجہ کا طالب ہے. جو آدمی بوڑھا ہو جائے، تھوڑا بیمار ہو جائے تو وہ کھسک جاتا ہے. پہلے آدھے گھنٹے کی تقریر میں کیا کرتا تھا، پھر گھنٹے کی، اب اور کھسک گئی. یہ بیماری کی وجہ سے. تو میں چاہتا ہوں بس تھوڑا سا وقت میں آپ کو اور لوں گا. حدیث شریف ہم جو پڑھ رہے ہیں، بچے 195 اور 256 درد مندی سے میری بات سنیں. یہ علماء جو کتابیں لے کے پڑھ رہے ہیں، میں محبت سے ان کو کہتا ہوں، میری عمر اس وقت 71 سال کے قریب 2 مہینے کم. میں چراغ ہوں، بجھنے والا، اللہ کے پاس جانے والا ہوں. لیکن بچے میرے بات بھی تحقیق کرنا، اور اگر یہ بات میری سمجھ نہ آئے تو میری قبر پر آ کر ڈنڈے مارنا، اور اگر بات پسند آ جائے تو دعا کرنا میرے لیے. اللہ مغفرت کر دے میرے گناہوں کو، میرے سنگیوں کے، میری بیعت کرنے والوں کے اللہ گناہوں کو معاف کر دے. میں تو دعا کرتا ہوں. میں امام بخاری کی وصال کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں. جو وقت کا حاکم تھا اس نے امام بخاری کو کہا کہ آپ میرے شہزادوں کو پڑھائیں، آپ میرے شہزادوں کو پڑھائیں. خالد نام تھا اس کا. آپ میرے شہزادوں کو پڑھائیں. تو امام بخاری خوددار انسان تھے، غیرت مند. انہوں نے کہا ہمارے پاس جو آئے ہم اس کو پڑھاتے ہیں، بادشاہوں کے آستانوں پر رلنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام ہمارا نہیں ہے. بادشاہ ناراض ہو گیا. اس نے چند، یہ ہر زمانے میں چند مولوی بچے ہوتے ہیں
خدا کے لیے وہ چاند نہ بننا، وہ چاند نہ بننا، آل حق بننا۔ ہر زمانے میں چاند مولوی ہوتے ہیں جو حکما کے زر خرید ہوتے ہیں۔ تو بھائی شاہ صاحب یہ بات سنیں اپنا عظمت شاہ صاحب کہ حیدر سن کے کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ میں دعا دیتا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، سخت لفظ نہیں کہتا، اس لیے کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ جس وقت کوئی بندہ بری بات کرے تو سمجھ لو کہ اس کا شجرہ کسی برے آدمی سے ملتا ہے، اور جس وقت کوئی بندہ اچھی بات کرے تو سمجھو اس کے شجرے میں کوئی بڑا بندہ ہے۔ میں گالی نہیں دیتا، میں سب کو شتم نہیں کرتا، میں بری بات نہیں کرتا، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری نے یہ کہا تو بادشاہ بگڑ گیا، چند مولویوں کو بلایا اور کہا کہ میں کیا کروں کہ امام بخاری کی شہرت کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم کہہ دیں کہ امام بخاری کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ سلسلہ پرانا، یہ سلسلہ پرانا ہے، پرانا۔ آپ پیسے دیں، ہم کہہ دیں گے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو میں نے گواہ بنایا تھا، قسم خدا کی میں اہل سنت کے پاکیزہ پلیٹ فارم پر میں بات کر رہا ہوں۔ میرے 6 پاسپورٹ مراد ہے، پہلے ایک ختم ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ کسی پاسپورٹ پر ایران کا ویزا نکلا ہے، کوئی ایران کا بندہ میرے گھر آئے، کسی سے میں نے ہاتھ ملایا ہو، کوئی میرا یار ہو، تو میری بیوی مر گئی ہے، میرے پتروں کے بچوں کو طلاق، لیکن تم اٹھ کے ذرا طلاق کی قسم کرو، کیا کسی سے پیسہ لیا ہے؟ پتر اندر کانے نکلو، تو تم حیدر نہیں کر سکتے ہو۔ میری بات غور سے سنو، میری بات سمجھ آئے تو امام بخاری کے لیے کہا کہ جی ہم کہہ دیں گے کہ ان کی عقیدہ ٹھیک ہے، امام بخاری کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو ایک دم آگ لگ جائے گی، تو بس لوگ کہیں گے بخاری یہ ہے، بخاری یہ ہے، بخاری یہ ہے، بخاری یہ ہے، بخاری یہ ہے۔ معاف کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم جو بھی کرو بخاری اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے کہا شہر سے نکال دیں، وہ شخص جس کا وطن بخارا تھا، کیا وقت تھا کہ اس کو بخارا سے نکال دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا۔ کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جدھر پیدا ہوتے ہیں ان کی قبریں ادھر نہیں ہوتی ہیں، کہیں اور ہوتی ہیں۔ قبریں کہیں اور ہونے کا معنی نہیں ہے کہ اصحاب سرور کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ حسین کی قبر جدھر بھی ہو وہ نواسہ محمد کا ہے، اور علی جہاں بھی ہو، 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 علی جہاں، علی جہاں بھی۔ میرے دوست، بخاری کو نکال دیا گیا تو سمرقند کے حاکم نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ کے ڈیرا جائیں۔ ابھی راستے میں مقام خرطنگ پر پہنچے تھے امام بخاری، آپ نے دعا کی، یا اللہ زمین تیری ہے لیکن تیرے بندے کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، زمین تیری ہے لیکن تیرے بندے کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، اے اللہ اگر میں تیرا بندہ ہوں تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔
امام بخاری خرطنگ کے مقام پر اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں، مولویوں کے کہنے سے بخاری پڑھنی بند ہوئی ہے؟ وہ جن نے کہا تھا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے کراچی کے ایک دولت مند آدمی نے صدقی صاحب کہا تھا کہ آپ اتنے پیسے لیں اور شاہ ترابلہ کو جماعت سے نکال دیں. میں نے کہا میں اخلاقی خرابی کے بغیر کسی کو نہیں نکالتا. وہ سید بادشاہ ہیں، انہوں نے کہا 26 کروڑ روپیہ لیں. انہیں اس طرح ہاتھ ملا، شاہ صاحب ملائے میرے ساتھ، اس طرح ہاتھ ملا کے کہا کہ میں آپ کو پیسے کی طاقت بتاؤں گا. تو میں نے کہا میں آپ کو اللہ کی طاقت بتاؤں گا. اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ جس وقت بندے کے ساتھ ہو تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ میرے دوست، شکر الحمدللہ. میں مولویوں کی بات نہیں کرتا، لیکن عوام جدھر ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو حیدر شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ علی کو دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ حیدر 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 حیدر. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سچی نظر سے بخاری کو نہ پڑھیں. آپ کو جو فارمولہ میں نے دیا ہے کہ امام بخاری بڑی ذہانت کے ساتھ، بعض اوقات بخاری پڑھنے والے کو حیرت ہوتی ہے کہ اوپر بات وہ وحی کی لکھتے ہیں. مثلا ہم نے بخاری شروع کی ہے تو اس کا عنوان ہے بدل وحی، کیف کان بدل وحی، کہ وحی کیسے شروع ہوئی. اور نیچے پہلی حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس میں وحی کا لفظ ہے ہی نہیں. یہ انما الاعمال بالنیات وانما والی حدیث جو ہے اس کے اندر وحی کا لفظ نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی فقہ التراجم للبخاری. بخاری کا فہم دراصل اس کے تراجم کے فہم میں، کہ جو عنوانات امام بخاری نے قائم کیے ہیں اس کو سمجھنا. بڑے جلیل القدر لوگوں نے تراجم پر کتابیں لکھی ہیں. جدھر مجھے معاف کرنا علماء کرام. شاہ صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ پڑھا کتابی آدمی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، امام قاضی ابو یوسف چیف جسٹس تھے. امام قاضی ابو یوسف کو رافضی کیوں کہا گیا؟ وہ تو امام ابو حنیفہ کے بعد شیخین میں. میں پوچھتا ہوں ان کو رافضی کیوں کہا گیا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہیں کہا تھا میں مر جاؤں تو مجھے امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں دفنانا. میں جس وقت دنیا سے اٹھوں تو مجھے امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں دفنانا. وہ آدمی جو شیخین میں ہے، ہارون الرشید حکمرانی کر کے وہ کہتا تھا کہ اے بادلو جہاں چاہو برسو، جہاں برسو گے وہاں ہارون الرشید کی حکومت ہو. اتنا بڑا حاکم. لیکن جس وقت 15 سال امام رضا کو کنویں میں پھینکا، اور کیا ضبط کی تصویر تھے، جس وقت کنویں سے نکالا تو بدنامی بڑی ہو گئی اس کی کہ 15 سال اندھے کنویں میں. ان کو جس وقت باہر نکلے تو صبر و تحمل رکھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ خوش ہوں، میں نے آپ کو ولی عہد بنا دیا. تو امام نے صرف اتنا ارشاد فرمایا امام رضا نے کہ نہ ہمیں دنیا کا اقتدار ملنے کی خوشی ہوتی ہے، نہ ہمیں کنویں میں جانے سے کوئی خذ اللہ. ہم اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں.
تو جس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دوں اور آپ کو اپنا داماد بنا لوں، تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ میرے وجود کو دیکھو، میری بوٹیاں گر رہی ہیں، میں آپ کیا داماد بننے، میرے ساتھ کیا ہے، اور اب اس حالت میں تم مجھے کہتے ہو میں داماد بنا لوں۔ انہوں نے کہا پھر کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا میری خواہش صرف اتنی ہے کہ اکیلا مجھے ایک خادم کے ساتھ مجھے نیشا پور بھیجو، میں وہاں زندگی گزاروں گا۔ اکیلے ڈاچی پر بیٹھے، ایک سارمان تھا اور اکیلے نکلے، اور جس وقت نیشا پور داخل ہوئے 10 لاکھ آدمی آپ کے ساتھ تھے، 10 لاکھ آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ امام بخاری کو جس وقت پڑھیں تو اٹ از مائی ریکویسٹ کہ حدیث پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر آنکھ بند کریں، پھر سوچیں کہ امام بخاری نے اس میں آل بیت والا معنی کون سا لیا ہے۔ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ امام بخاری اور حمیدی کیوں یار تھے، ان کی یاری کی کوئی بنیاد تھی۔ میرے دوست کافی وقت گزر گیا، حدیث کو تو میں نے چھیڑا ہی نہیں تھی، لیکن ایک علماء نفسیات کی بات بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں ایک انسائٹ ہے انسان کی، انسائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر، ایک آؤٹ سائڈ ہے۔ میرے جسم کے آؤٹ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، میں نے دستار سجائی ہوئی ہے، یہ آؤٹ سائڈ ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ویئر اباؤٹس، کہ انسان کے جو ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کے جو متعلقات ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں۔ علماء نفسیات لکھتے ہیں کہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حضور کے اقوال، افعال اور تقاریر کا نظام آپ کے سامنے محفوظ صورت میں دیا جائے کہ جس سے آپ کا ان سائڈ بھی ٹھیک ہو، جس سے آپ کا آؤٹ سائڈ بھی ٹھیک ہو، جس سے آپ کے ویئر اباؤٹس بھی ٹھیک ہو، جس سے آپ کا باطن ٹھیک ہو، جس سے آپ کا ظاہر ٹھیک ہو، اور جس سے آپ کے ساتھ بیٹھنے والے رشتہ دار وہ سارے بھی ٹھیک ہوں۔ اندر کا علم حکمت کہلاتا ہے، دماغ کا علم کہلاتا ہے، اور ویئر اباؤٹس جو متعلقہ ہیں وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ دوست ہوتے ہیں، وہ سارے ویئر اباؤٹس ہوتے ہیں جو انسان کے متعلق ہیں۔ یہ احادیث تینوں سائڈوں پر آپ کی تعمیر کرے گی، آپ بڑے ہوں گے، آپ بڑے بنیں گے۔ اب میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں، باطنی علم جو ہے وہ انسائڈ ہے انسان کا، یہ حکمت ہے۔ بچے آپ بتاؤ کہ حکمت حضور نے، حکمت کی سند کس کو دی؟ کیا ترمذی کی حدیث نہیں آنا دار الحکمت وعلی بابو؟ میں ایک حکمت نے علی کو دے کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھ سے کبھی گفتگو کرائیں، آپ کو سمجھ یہ آئے گی کہ جدھر دیکھتا ہوں پہلا نمبر ابو بکر ہی کا ہے۔ لیکن جس وقت آپ دیکھیں گے کہ مائنڈ سیٹ، سوچ اور انتظام میں ساری دنیا کہتی ہے پہلا نمبر حضرت عمر کا ہے، حیا میں پہلا نمبر عثمان کا ہے، کمانڈ کنٹرول میں بلا شبہ حضور کی ذات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ لیکن بچے ان سائڈ کے علوم
آؤٹ سائڈ کے علوم، ویئر اباؤٹس کا تقدس کدھر ہے؟ زارا کس کے گھر ہے؟ زہرا کس کے گھر ہے؟ کس کے گھر ہے؟ کس کے گھر ہے زہرا؟ میں نے پرسوں اپنے خطاب میں کہا تھا، وہ علی جس کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، وہ علی کہتے ہیں میں جس وقت گھر آتا ہوں تو ساری مشکلیں اور سیڈنس، جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو اللہ سب کچھ دور کر دیتا ہے، اللہ سب کچھ دور کر دیتا ہے۔ بچے جتنے بیلنس رہوگے، متوازن رہوگے، خاص کر کے میری عرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات، اس معاملے میں یہی مسلک اپناؤ، چپ کر میرے لیے جانیاں بولو دی، چپ کر میرے لیے اے جانیاں بولو دی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت جیسے بندے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے، اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چٹکی سا ہمارا علم ہوتا ہے، چٹکی سا، اور پتہ نہیں ہم آؤٹ ہو کر کے کدھر چلے جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں۔ میرے دوست مزے کی بات کہ یہ حدیث بخاری شریف میں آپ 7 جگہ پڑھیں گے، یہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث آپ بخاری شریف میں پڑھیں گے، 7 مقامات ہیں جہاں یہ حدیث پڑھیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے یا ایھا الناس کہہ کر کے ایک ہی جگہ اس حدیث کو روایت کی کہ یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات، تو اس میں صرف اتنا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات۔ یہ 7واں مقام ہے جہاں پر حضور نے اس طرح بیان کیا۔ میں دھیمے لہجے میں کہوں گا، امام بخاری کتنا ذہین آدمی ہے کہ 7 مقامات پر سادے طریقے سے انما الاعمال بالنیات نقل کی، لیکن 7ویں جگہ جا کے انہوں نے ممبر کا ذکر کر دیا کہ یہ حدیث حضور نے ممبر پر بیان کی، اور ساتھ ہی نیچے ابن حجر لکھتے ہیں کہ ممبر کا بڑا مقام ہے، کہ اصل میں بخاری مقام ممبر بھی بتانا چاہتے تھے، مقام قول اور خطبہ بھی بتانا چاہتے تھے، اور ممبر کا ذکر کر دیا۔ میں تو بہت ہلکا سا کہوں گا کہ شاید انہوں نے وہ امام بخاری کا خیال ادھر کیا ہو کہ ممبر بھی مولویوں کو اچھی طرح یاد کرو، تاکہ حضور نے ممبر پر کس کو گھٹنوں پر بٹھایا، کس کو بٹھایا، یہ ممبر کا ذکر خاص کر کے 7ویں مقامات پر، یہ ذہن میں لانے والی بات ہے۔ میں نے کہا میری سو جانے ہوں تو ابو بکر صدیق کے قدموں پر فدا، لیکن یاد رکھنا ابو بکر صدیق کو حضور نے گھٹنوں پر نہیں بٹھایا، یہ گھٹنوں پر بٹھانے کا مقام یہ حسن اور حسینی کا ہے، یہ حسن اور حسینی کا ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ پہلے کمانڈر حسین تھے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، لیکن بچے خزف ریزے سمجھ کے خاندان رسول کی نسبتوں کو پھینکے نا، قیامت والے دن یہی تمہیں کام آئے گی، قیامت والے دن یہ تمہیں کام آئے گی، کام آئے گی۔ اب یہاں سے مقام ٹوٹتا ہے دورہ حدیث کا کہ 7 کی 7 جگہ جہاں حضور نے فرمایا اور بخاری نے نقل کیا، وہ 7 ابواب کیا ہیں کہ امام بخاری نے 7 عنوان قائم کیے۔ یہاں لکھا بدء الوحی، اور دوسری جگہ اور عنوان دی، تیسری جگہ ایک تیسرا عنوان، چوتھی جگہ ایک اور عنوان دیا، لیکن حدیث سیم نقل کی، انما الاعمال بالنیات۔ علوم کا ایک خزانہ ہے جو امام بخاری کی کتاب کے اندر ہے،
لیکن بچے کنکلیوڈ کروں، احسان صاحب محترم اور آپ میرے پرانے شناسا، جس زمانے میں میری داڑھی بھی چھوٹی تھی، کالی تھی، اس زمانے میں آپ میرا درس قرآن سننے کے لیے اسلام آباد کی کم ہی کوئی مسجد ہوگی جہاں میں نے درس قرآن، لیکن ایسا تو نہ کریں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کے کوڑا کوڑا تھو، جس وقت میں حق کہوں تو آپ تھو کر دیں، اور جب میں میٹھی میٹھی گال کروں تو آپ قبول کر لیں۔ بچے، اصل میں یہودی اس وقت، یہودیوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تمہارا سب سے بڑا دوست ہے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن حضور کی امت میں کون ہے؟ جس نے ان کے قلعے کا دروازہ توڑا، وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ علی یہودیوں کا دشمن ہے اور تمہارا سب سے زیادہ دوست علی ہے، علی ہے۔ قیامت تک حیدر حیدر کرنے والوں کو یہ خزانہ ملتا ہی رہے گا۔ حیدر 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 حیدر۔ آخری بات میری، ابھی تو نے رات کو بھی خطاب کرانا ہے میرا، وہ بھی لائیو خطاب ہوتا ہے۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ واحد بخاری ہے جس نے عنوان پہلا جو کیا وہ کیف کان بدء الوحی، یہ تینوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، بدء الوحی، بدء الوحی، اور ایک کتاب نادر کتاب میں ابتدا کا لفظ بھی آیا ہے۔ کیفا کان، اچھا اس سے پہلے جو آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں باب، اس پر بھی محدثین نے لکھا کہ تین باتیں، باب کیف بدء الوحی، دوسرا باب کیف کان بدء الوحی، اور باب کیف بدء الوحی۔ یہ جو قرات ہے تراجم کے اندر، اس کے اندر جو نادر معنی ہے، یہ تو وقت چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ باب کہنا، بابن کہنا، بابو کہنا، اس کا معنی کیا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ علماء سے خاص عرض کروں گا، وہ حکیم جو ہے نا وہ ساریاں دوائیاں دیتے ہیں، ایک نسخہ دستے کسی نے کہنے کارا امین کی پھر دستے، تو میں ایک خاص نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ باب وہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پر وحی کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ دوسرا معنی بنتا ہے کہ وہ ساری معلومات جو وحی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کے باب میں جو کچھ حضور نے فرمایا وہ اس میں ہے۔ اور تیسرا معنی بنتا ہے کیفیت سے ہے، معنی یہ ہے کہ ہر علم پڑھو تو مزہ نہیں آتا، تو میں کیفیت بھی بتاؤں گا کہ حضور کی باتیں کیسے سنو تو مزہ آ جائے۔ کیفیت کی طرف ایک خاص اشارہ ہے۔ علماء کرام اس وقت ہم کیفیات سے محروم ہیں۔ اصل بات یہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی جو کیفیت ہے وہ ایک الگ چیز ہے، نماز ایک الگ چیز ہے۔ آج کیفیات ختم ہو گئی، امامہ باندھا ہے میں، لیکن امامے کی کیفیت مجھے نہیں معلوم کہ جس وقت بندہ حضور کی سنت سے امامہ باندھتا ہے تو چس کیا ہے، اس میں مزہ کیا ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ سارے رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی چس کتنی آنی، وہ تو روزہ رکھنے والے کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نام پر زکوٰۃ تو پیسے تو سارے دے دیتے ہیں، لیکن جس آدمی نے خون پسینے کی کمائی سے وہ اپنے جیب سے ایک کھجور کسی کو دیتا ہے، چل تو اے ہی کھا، اس کے اندر چس کتنی ہے۔ امام بخاری اتنا ذہین آدمی تھا، اس نے سب سے پہلے وہ حدیث رکھی
جس سے خلوص اور نیت کا بھی پتہ چلتا تھا، لیکن ساتھ پتہ چلتا تھا کہ میں نے صرف علم روایت نہیں کیا، میں نے وہ قوانین بھی بیان کیے جس سے چس آتی ہے بندے کو، کیفیات پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر۔ کیفیات تو تمہارا اور میرا موضوع تھا، سنیوں کا موضوع تھا، یہ تو کسی کا موضوع ہی نہیں تھا۔ میرے دوستو، آج ہم نے کیفیات پر تنقید کو اپنی زندگی بنا لیا۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بچے کیفیات کی دنیا میں تلاش کرو، اور یاد رکھیے کیفیات جب تک کامل پیر نہ ہو بچے کیفیت نہیں سمجھ آتے۔ کوئی استاد، کوئی بھی استاد، یہ نہیں ہے کہ میں عظمت شاہ صاحب، ستی صاحب، یہ علماء ہیں، بزرگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ مجھے بتاؤ، ایک بندہ جو بے پیرا ہو۔ میں اللہ کی قسم یہ بات جب میں بتاتا ہوں تو اس کو مہربانی کر کے کاٹ ڈالیں، یا میں ہی نام چھپا لیتا ہوں، اس لیے کہ کاٹنے کے معاملے میں تو میری قوم بادشاہ ہے، تو اس لیے میں نام چھپا لیتا ہوں۔ لیکن پیر صاحب پکارو کے پاس میں جب گیا ملنے کے لیے، جماعت کے زمانے میں بڑی عزت کی انہوں نے، بڑے پیر صاحب بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا۔ عام طور پر وہ دروازے پر کسی کو لینے کے لیے نہیں آتے تھے۔ میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ پیر سیال جیسے لوگوں نے میری گاڑی، میں کہہ نہیں سکتا کہ دروازہ کھولے، وہ بڑے تھے میں چھوٹا ہوں، لیکن شفقت بڑی تھی۔ میں گیا وہاں، وفد تھا میرے ساتھ، کافی بڑا وفد تھا، تو جب میں جا کے بیٹھا تو ادھر ان کا صوفہ لگا تھا، ادھر میرا صوفہ لگا تھا، تو میں بیٹھا، تو ان کے ایک بہت بڑے نامدار مرید تھے، نامدار، بہت ہی بڑا نام تھا، فوت ہو گیا۔ میں جتنا بڑا کہوں اس سے بھی بڑا نام تھا ان کا، تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے، وہ اس وقت سندھ جماعت کے بڑے اہم ذمہ دار تھے۔ تو کوئی مہینے بعد میں دورہ کر کے واپس لاڑکانہ سے گزرا تو مجھے مفتی صاحب ملے اور کہنے لگے میرا آپ تک کام ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، میں فقیر آدمی ہوں، آج چھوٹا، مجھ تک کیا کام ہے آپ کا؟ یہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ہاسپٹل تھا چھوٹا، اسی پر ہم بیٹھے، تو وہ مجھے کہنے لگے مجھے معافی دلا دیں میرے پیر صاحب سے، میرے پیر صاحب سے معافی دلا دیں، وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے۔ تو میں نے کہا یار کوئی برا کام تو نہیں کیا ہی؟ تو کہنے لگا نہیں کوئی برا کام نہیں، کام اتنا برا نہیں لیکن معافی دلا دیں۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تیرے نزدیک برا نہ ہو لیکن اللہ کے نزدیک برا ہو۔ تو کہنے لگے اور تسی بھی نیک بختیاں نہ کرو نا، تو نے شاہ بادشاہ ہوا سے ہاتھ چومنے ہیں، معافی کرا دوں بس۔ تو میں ہر اپنے علمی مسئلے میں ان کو ممبر رکھتا تھا، جب بھی کوئی بورڈ بنتا تو مفتی صاحب ضرور بیٹھتے تھے۔ تو تم نے کہا میں آپ کے ساتھ جا بیٹھا وفد میں، اور بادشاہ آپ تو پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا، مجھ پر اب داخلہ بند کہ میرے مہمان تو میرے برابر بیٹھ سکتے ہیں، تو مرید ہے، تو میرے ساتھ برابر تو بیٹھا ہے، سزا ہو گئی۔ اب پیر صاحب معاف نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ کہتے، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر میں پیر صاحب سے ملا، میں نے ان سے پوچھا پیر صاحب آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اسی طرح کہنے لگا لا حول ولا قوت، میں مٹی 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 حضور کے۔
تو میں نے کہا علی بڑے تھے یا حضور بڑے تھے؟ کہنے لگے حضور بڑے تھے. تو میں نے کہا حضور نے علی کو کندھوں پر بٹھا لیا تو اسی صوفے پہ بھی نہیں بیٹھنے والا. دے بد مہربانی کرو معاف کر. ہنس کے کہنے لگے آپ معافی کا اعلان کر، آپ خود ہی معافی کا اعلان کر دیں. لیکن بچے میں آپ سے کہنے لگا ہوں مولوی صاحب پیران نال زد اچھی نہیں ہوئی. یا پیر مانتے نا، یا جس کو پیر مانا اس کو ٹھیک دل سے پیر مانو، اور پھر پیر مانو، سوچ کے پیر بناؤ. لیکن جب بنا لو بچے تو جس وقت ان کے پاس جایا کرو تو سارے علم کی پوٹلی باندھ کے کانے ستے سونی خوشبو لا کے رکھ کے اپنا بدن جا کے پیش کرو حضور نظر کرو تاکہ میں بھی انسان مسلمان بن جاؤں، میں بھی اچھا بن جاؤں. میرے خیال میں اس میں ہمارا نجات اور عزت کا راستہ. آخری قول میں آپ کو سنا کے حضرت حسن بصری کا قول سنا کے میں اجازت چاہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے دعا ضرور دیں. آپ کا وقت لیا، اگر ناراض ہو جائیں تو معافی. مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے. قاسم یہ حیدریہ رضویہ والوں کو بلا کے میری طرف سے دورہ حدیث کے بچے جتنے پڑھتے ہیں ان کی روٹی کے لیے 50,000 روپے دے دینا. ان کو کھانا کھلائیں اور اچھا کھانا کھائیں. بچے اچھی دعا کریں میری، ہمیں دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. تو 25 سال تو میں نے آپ سے واعظ کے کوئی معاوضے نہیں لیے. فی سبیل اللہ میں کام کرتا رہوں. اب موت کے منہ میں ہوں، کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے. حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ ہر طاقت کی بنیاد علم ہے. ہر طاقت اور قوت کی بنیاد علم ہے. علم حاصل کرو. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کریکٹر محفوظ رکھو، کردار محفوظ رکھو، اس لیے کہ ہر عزت کردار سے ملتی ہے. ہر عزت انسان کو کردار سے ملتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اخلاق عالیہ اپنے ٹھیک رکھو. اخلاق عالیہ لوگوں سے ٹھیک رکھو. ہر فضیلت اخلاق سے ملتی ہے. علم طاقت ہے اور کیریکٹر عزت ہے، اور اس کے بعد اخلاق عالیہ. اب آخری تتمہ میری بات کا کہ یہ جو حدیثیں آپ بدل وہی میں پڑھیں گے، اس میں بچے انما الاعمال بالنیات میں وہی نہیں ہے. حضرت عائشہ والی جو حدیث آپ دوسری پڑھیں گے اس کے اندر سلسلۃ الجرس ہے اور یہ باتیں ہیں ساری، اس کے اندر بھی وہی نہیں ہے. پھر آپ آگے جا کے وہ حدیث جو ہرقل کے دربار کی ہے بخاری میں پڑھیں گے، اس میں سارے اخلاق اور اوصاف ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ذہانت کے ساتھ جو پہلا چیپٹر بدل وہی رکھا ہے، اس میں طاقت، اس میں فضیلت اور اس میں عزت کے مصادر بتا دیے ہیں کہ اگر تم یہ تلاش کرو تو تمہیں سب کچھ خزانہ اسی سے مل سکتا ہے. وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بھائی، ٹکڑ کھا نہ سکنا، بیمار ہوں، وہ کوئی خاص پرہیزی کھانا کھاتا ہوں. بچے چائے پی نہیں سکتا، ریشہ ہو جاتا ہے اس سے. ٹھہر اس لیے نہیں سکتا کہ شام کو اجتماع ہے. دعا لے بھی سکتا ہوں، دعا بھی دے سکتا ہوں. اللہ آپ کا اللہ بارک. عظمت کیا ثواب